میرے نوجوانوں، میرے بچوں، قرآن پڑھو. پہلے قرآن اپنے بچوں کو قرآن پڑھائی. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ، سارے لوگ بول دے صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، جس نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھا دیا، جس نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھا دیا، اللہ اس کے ماں باپ کے سر پہ نورانی تاج سجائے گا. کیسا تاج ہوگا؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، جانتے ہو جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے، جس کا بیٹا قرآن کا قاری ہو جائے، اس کے ماں باپ کے سر پہ نورانی تاج سجایا جائے گا. اب اس تاج کے اندر میں کتنی روشنی ہوگی؟ سورج کی روشنی اس کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. تو اہل محشریو، کل قیامت کے دن نا یہ ایک جماعت ہوگی، تاج والوں کی جماعت ہوگی، سب کے سر پہ تاج. عورت ہے اس کے سر پہ تاج، مرد ہے اس کے سر پہ تاج. تو اللہ کے فرشتے سے اہل محشریوں پوچھیں گے کہ بھائی یہ لوگ کون ہیں جس کے سر پہ تاج ہے؟ کون ہے یہ؟ انبیاء ہیں؟ تو اللہ کے فرشتے کہیں گے نہیں، یہ انبیاء نہیں ہے. تو کون ہے؟ شہداء ہیں؟ نہیں، شہداء بھی نہیں ہے. تو کون ہے؟ صالحین کی جماعت میں سے؟ نہیں، صالحین بھی نہیں ہے. صدیقین ہے؟ صدیقین بھی نہیں ہے. تو اہل محشریوں پوچھیں گے بھائی پھر یہ کون لوگ ہیں جس کے سر پہ یہ تاج ہے؟ انسان تو وہ بھی ہے، انسان میں بھی ہوں، آخر کیا وجہ ہے؟ وہ کون ایسا عمل کیا ہے اس کے سر پہ اللہ تاج سجایا ہے؟ تو اللہ کے فرشتے جواب دیں گے یہ وہ باپ ہے جنہوں نے دنیا کے اندر میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا. جنہوں نے دنیا کے اندر میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا، جنہوں نے دنیا کے اندر میں اپنے بیٹے کو قرآن پڑھایا. اچھا، دنیا کے اندر میں کوئی ایسی کتاب بتا دیجئے کہ جس کتاب کو دیکھنے سے اللہ گناہ معاف کر دے. کوئی کتاب ہے؟ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ہے؟ بھئی قرآن کی کتاب ہے، لیکن اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان، جو مومن محبت کے ساتھ قرآن کو دیکھے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. نوجوانوں، قرآن نہیں پڑھے ہو، کیا کوئی مشکل ہے؟ قرآن پڑھنا کوئی مشکل ہے؟ قرآن تو کہتا ہے تم ہم سے محبت کر کے دیکھو. ارے یہ چھوٹا چھوٹا بچہ، یہ 10 سال 15 سال 20 سال کا یہ ہمارا بچہ، ننھا سا چھوٹا چھوٹا بچہ حافظ قرآن ہو جا رہا ہے، 300 پارے کو اپنے سینے میں اتار لے رہا ہے. اور قربان جاؤ، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اور قربان جاؤ، کیا تم اگر پڑھنا چاہو تو پڑھ نہیں سکتے ہو؟ ہمارے اکابروں نے دو مدرسے کھولے، بچوں کے لیے یہ مکتب کھولا، مدرسہ کھولا، بڑوں کے لیے بھی مدرسہ کھولا. بڑوں کے لیے مدرسہ تبلیغ کا مدرسہ. 40 دن لگاؤ، 4 مہینہ لگاؤ، سال بھر لگاؤ، انشاءاللہ وہاں دین سیکھنے کو ملے گا، قرآن سیکھنے کو ملے گا. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے. کب سیکھیں گے قرآن آپ؟ یہ افسوس کا مقام ہے. نماز پڑھنا فرض ہے، قرآن کا پڑھنا بھی فرض ہے. یہ قرآن کا حق ہے. قرآن کو گھر میں صرف رکھنے والی کتاب نہیں ہے، قرآن تو برکتوں والی کتاب ہے، یہ رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، یہ روشنی والی کتاب ہے، یہ راہ ہدایت دینے والی کتاب ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کو چھو لو اللہ چھونے کا ثواب دے دے گا، جس کتاب کو دیکھو اللہ دیکھنے کا ثواب دے گا، جس کتاب کو سنو اللہ سننے کا ثواب دے گا، اور جس کتاب کو پڑھو گے اللہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندی پہ پہنچا دے گا. پڑھ کر تو دیکھو. آج ہمارے گھر میں برکت نہیں، ہم شکایت کرتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے. کیا ہوا؟ 4 بیٹا میرا کماتا ہے، دلی پنجاب پیسہ بھیجتا ہے. میرا بیٹا سعودی عرب رہتا ہے، پیسہ بھیجتا ہے. 10 بیگہ 15 بیگہ 20 بیگہ زمین کا اناج میرے گھر آتا ہے. برکت نہیں ہے، پریشانی بہت ہے میرے گھر میں. کبھی وہ بیمار، کبھی وہ بیمار ہے، کبھی یہ الجھن، کبھی وہ الجھن ہے. کیا وجہ ہے؟ میرے گھر میں برکت نہیں ہے. آج ہم شکایت کرتے ہیں. اور قربان جاؤ معزز سامعین کرام، ہم شکایت کرتے ہیں. کسی کے پاس جاتے ہیں، مولوی صاحب حضرت دیکھیے نا ہم بہت پریشان ہیں، کوئی تعویذ دیے، ایسا لگتا ہے کوئی کارروائی کر دیا ہے، کوئی دشمن میرے پیچھے پڑا ہے. ارے قربان جاؤ، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہو جائے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا. برکتوں والی کتاب کو تو پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا. جو برکت والی کتاب ہے، ہماری ماں بہنیں بھی آئی ہیں، اللہ اکبر. میری ماں بہنوں، جھگڑا کرنے کا ٹائم ہے، غیبت چگلی کرنے کا ٹائم ہے، دنیاوی باتیں کرنے کے لیے ٹائم ہے. اگر ہماری ماں بہنوں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے تو وہ قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں. کیا وجہ ہے؟ کہ پہلے کی عورتیں جب بچہ پیدا کرتی تھی تو ولی اللہ پیدا ہوتا تھا.
ولی پیدا ہوتا تھا. حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی یہ شان تھی, دلی کی جس گلی سے گزر جاتے تھے ہندو لوگ چہرہ دیکھتا تھا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا تھا. سبحان اللہ بولے تو, چہرہ دیکھ کے مسلمان ہو جاتا تھا. تو بابا فخر الدین فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اپنی ماں سے کہا کہ ماں تیرے بیٹے کی کیا شان ہے, آپ تو باہر نکلتے نہیں ہیں, لوگ کتنی عزت کی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہیں ماں, یہ میرا کمال ہے. تو ماں نے کہا کہ ماں جواب دیتی کہ بیٹا بختیار اس میں تمہارا کمال نہیں ہے, یہ تیری ماں کا کمال ہے, یہ تیری ماں کا کمال ہے. تو بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ امی جان علم حاصل میں نے کیا, لوگوں کے درمیان ہم جاتے ہیں, لوگوں کو تعلیم ہم دیتے ہیں, لوگ میرے ہاتھوں پہ بیعت ہوتے ہیں, اس میں کمال میرا ہوا کہ آپ کا ہوا؟ تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا تو جانتا ہے جب تو میرے شکم میں آیا تھا نا میری کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی. سبحان اللہ بولے. اور بیٹا جب تو پیدا ہوا نا کبھی بھی دودھ چھوڑانے تک میں نے تجھے بغیر وضو دودھ نہیں پلایا. اور بیٹا آج بھی جب تو باہر نکلتا ہے نا گھر سے میں مصلی بچھا لیتی ہوں, میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ مولا میرا بیٹا بختیار کاکی باہر نکلا ہے, یا اللہ ساری دنیا کے لوگوں کی محبت اس کے دلوں میں بسا دے. حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ زاروں قطار رونے لگے, ماں کے قدموں میں گر گئے کہ ماں بات سمجھ میں آ گئی, اس میں کمال میرا نہیں ہے, یہ کمال آپ کا ہے. ابھی زندہ ہے تیری ماں, ابھی زندہ ہے تیری ماں, اپنی جنت بنا لو نا, اپنی جنت بنا لو نا, بنا لو بنا لو بنا لو نا, ابھی زندہ ہے میری ماں, اپنی جنت بنا لو نا. خود قرآن پڑھیے, اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیے. اب لیجیے نا شب برات کا مہینہ آ گیا, شب برات کا مہینہ آ گیا, ہمیں تو قرآن پڑھنے کا فرصت ہی نہیں ملتا, ٹائم کہاں ہے, لوگ اتنا بیزی ہو گیا. اچھا ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے بچوں کو موبائل سے فرصت نہیں, واٹس ایپ سے فیس بک سے فرصت نہیں, پوری رات موبائل میں گزار دے گا. کیا مجال ہے, کبھی قرآن پڑھا تھا بچپن میں ماں باپ نے پڑھایا تھا, جوان ہو گئے, کیا مجال ہے کہ کبھی قرآن نکال کر قرآن کی تلاوت کر لیتے. ساؤتھ افریقہ کے کھلاڑی ہے ہاشمی معاملہ, جو لوگ کرکٹ دیکھتے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے, جانتے ہو نا ہاشمی معاملہ, اتنی بڑی داڑھی ہے اس کی. اور جانتے ہیں جب کلکتہ آیا تھا ٹیسٹ کھیلنے کے لیے تو میڈیا والوں نے ان سے انٹرویو لیا کہ آپ ان ساتھیوں کے درمیان میں رہتے ہیں, یہودیوں کے ساتھ میں رہتے ہیں, یہ لوگ شراب پیتا ہے, آپ کیسے اکیلے ان لوگوں کے درمیان رہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شان ہے, اللہ کا شکر ہے, میں ادا کرتا ہوں کہ یہ میرے ساتھی میرے بہت ادب کرتے ہیں, بہت احترام کرتے ہیں. جب میں سفر میں ہوتا ہوں, ہوائی جہاز میں ہو یا ٹریول کرتا ہوں بس میں یا گاڑی میں, تو میرے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے, میں قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہوں. اور جانتے ہو رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے وہ کرکٹ کھیلا ہے. سوچو تو صحیح, یہ قرآن تو کہتا تم ہم سے محبت کر کے دیکھو, ہم تمہارے سینے میں اترتے چلے جائیں گے. ایک بات یاد رکھنا میرے بچوں نوجوانوں, حشر کے میدان میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ کتاب آج قرآنی شکل میں ہے, کتابی شکل میں ہے, کل قیامت کے دن انسانی شکل میں ہوگا. سبحان اللہ بولے. کس شکل میں ہوگا؟ انسانی, بہت خوبصورت انسانی شکل میں ہوگا, بہت خوبصورت انسانی شکل میں ہوگا. تو یہ قرآن جو ہے نا ایک آدمی کا ہاتھ کو پکڑے گا, اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. اللہ تو عالم الغیب والشہادہ, پھر بھی اللہ پوچھے گا تو کون ہے؟ کہا کہ مولا میں تیرا قرآن. کہ تیرے ساتھ کون ہے؟ کہ اللہ مجھ قرآن کا قاری ہے. کیا چاہتا ہے؟ تو یہ قرآن کہے گا یا اللہ دنیا میں میری بہت عزت کیا تھا, یا اللہ مجھے آنکھوں سے لگاتا تھا, سینے سے لگاتا تھا, یا اللہ مجھے تلاوت کرتا تھا, مجھے پڑھتا تھا, تیرا جو احکام میرے اندر تھا اس پر عمل کرتا تھا. یا اللہ دنیا میں انہوں نے حق ادا کر دیا, اس لیے میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں. تو رب کائنات اللہ فرمائے گا کیا بدلہ دینا چاہتا ہے؟ تو قرآن کہے گا یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ آج اسے جنت میں داخل کر دوں. میرا اللہ کہے گا جا اس کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل کر دوں. تو انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے میرے بھائی, اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. کتنے لوگ تیار؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ.
سورج سے یوں آنکھ ملانا مشکل کیا ناممکن ہے، سورج سے یوں آنکھ ملانا مشکل کیا ناممکن ہے، سورج سے یوں آنکھ ملانا مشکل کیا ناممکن ہے، دنیا سے اسلام مٹانا مشکل کیا ناممکن ہے، دنیا سے اسلام مٹانا مشکل کیا ناممکن ہے۔ اور اس نعت پاک کا یہ ایک شعر اور ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سنا دوں، ماں کے اوپر میں ہے، ماں کے اوپر میں ہے، سنا دوں انشاءاللہ۔ چاہے جتنا زور لگا لو ماں کی خدمت میں لوگو، چاہے جتنا زور لگا دو ماں کی خدمت میں لوگو، ماں کی دودھ کا قرض چکانا مشکل کیا ناممکن ہے، ماں کی دودھ کا قرض چکانا مشکل کیا ناممکن ہے، دنیا سے اسلام مٹانا مشکل کیا ناممکن ہے۔ مولانا احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا تھا تو بیچ میں قبرستان پڑتا، ابھی بہت ٹائم تھا تو میں قبرستان کے اندر داخل ہو گیا، تو سوچا تھوڑا فاتحہ پڑھ دوں، تو ایک پیڑ کے پاس میں بیٹھا، میری آنکھ لگ گئی تو میں دیکھتا ہوں کیا ہوں کہ تمام قبریں شق ہو گئی، پھٹ گئی، تمام قبریں پھٹ ہو گئی ہے، اس میں سے سفید پوش لوگ نکلے ہیں، ایک جھولا ہاتھ میں کچھ اٹھا رہے ہیں، جھولا میں ڈال رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، چن رہے ہیں، جھولا میں ڈال رہے ہیں، ایک آدمی اس میں ایسا ہے وہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہے۔ تو میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ بھائی یہ کون لوگ ہیں، کیا چن رہے ہیں، یہ کون ہے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا ہم لوگ مومن کی روحیں ہیں۔ سبحان اللہ بولے دماشا، مرنے والے مومنوں کی روحیں ہیں، یہ لوگ کیا چن رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کے گھر والے اس کے نام سے ایصال و ثواب کے کام کیے ہیں، دعا کیا، بخش و مغفرت کی دعا کیا، صدقہ خیرات کیا ہے، وہی سب نیکی چن رہا ہے۔ تو انہوں نے اس بیٹھے ہوئے آدمی سے کہا کہ آپ نہیں چن رہے، یہ لوگ چن رہا، آپ نہیں چن رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں چنوں، میرے لیے تھوک آتا ہے، تھوک۔ بولا مطلب؟ تو انہوں نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، روزانہ یہ ختم قرآن پڑھ کر مجھے بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ بولا، مجھے چننے کی کیا ضرورت ہے، مجھے ایک ایک نیکی چننے کی کیا ضرورت ہے، میرا بیٹا روزانہ یہ ختم قرآن پڑھ کر میرے حق میں دعا کر دیتا ہے، اللہ کے فرشتے تھوک لا کر میرے پاس نیکیاں لاتا ہے۔ میرے بھائیو، آج افسوس ہے، یہ ہمارے ماما حافظ و قاری جناب نیر الاسلام صاحب، وہ گواہ آج میری ماں نہیں ہے نہ میرا باپ ہے۔ آج مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، میرا باپ زندہ ہوتا۔ جب خدمت کرنے کے لائق نہیں تھا خدمت کر نہ سکا، اور جب اس لائق ہوا تو ماں چلی گئی، باپ چلا گیا۔ بہت سارے اس میں لوگ ہیں جس کے ماں نہیں ہے، جس کا باپ نہیں ہے، ان کے دل سے پوچھو جا کر ماں باپ کیا ہوتا ہے، ہم سے پوچھو ماں کیا ہے۔ مت پوچھو راتوں کو میں بھی، مت پوچھو راتوں کو میں بھی، کیسے کیسے سوتا ہوں، جب جب ماں کی یاد ستائے چپ کے روتا ہوں، چپ کے روتا ہوں۔ مت پوچھو راتوں کو میں بھی،
کیسے کیسے سوتا ہوں جب جب ماں کی یاد ستائے، چپ کے روتا ہوں، چھپ کے روتا ہوں۔ ہے حیدر ماں کے چرنوں میں تن من دھن قربان ہے، جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے۔ انشاءاللہ ماں باپ کی قدر کرو گے، ان کی خدمت کرو گے، ان کی دعائیں لو گے۔ نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا، ماں راضی ہے، باپ راضی ہے، اللہ راضی ہے۔ ماں باپ ناراض، اللہ ناراض۔ قربان جاؤ، یہ تمہاری نماز، یہ روزہ، یہ صدقہ، یہ زکوٰۃ، یہ خانہ کعبہ کا حج، یہ قرآن کی تلاوت، قسم خدا کی ایک طرف پڑے رہ جائیں گے اگر روٹھا ہوا ماں باپ ہے، ناراض اگر ماں باپ ہے، اللہ اس وقت تک تیری نیکیوں کو قبول نہیں کرے گا جب تک روٹھے ہوئے ماں باپ کو منا نہیں لوگے۔ یہ ہم نہیں کریں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اور اللہ کی لعنت ہے اس پر۔ اللہ کے رسول نے لعنت کہی ہے کہ اللہ کی لعنت، تمام مخلوق کی لعنت، زمین و آسمان کی لعنت ہے اس اولاد پر جنہوں نے اپنے ماں باپ کے دلوں کو دکھایا ہے۔ لعنت ہے۔ ایک صحابی ہیں علقمہ، آخری وقت ہے، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، کلمہ زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے۔ بیوی گھبرا گئی، بیوی دوڑی دوڑی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گئی، یا رسول اللہ کرم فرمائے، یا حبیب اللہ میرا شوہر علقمہ کا آخری وقت ہے، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرمائے چلو میں آتا ہوں۔ اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ علقمہ کے گھر پہنچے، آپ چہرہ دیکھا علقمہ کا،